بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 174 ہے اور آج کا عنوان ہے قرآن مجید پڑھنے والا ایسا پڑھے کہ لگے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ، رواہ ابن ماجہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے عمدہ آواز میں قرآن پڑھنے والا وہ ہے کہ جب تم اس کی قرات سنو تو تمہیں ایسا لگے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اس حدیث میں صرف ایک ہی بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں میں سب سے عمدہ آواز میں قرآن پڑھنے والا وہ ہے کہ جب تم اس کی قرات سنو تو تمہیں ایسے لگے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، احتساب کریں، جس بے پرواہی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے لوگوں کو یہ محسوس ہوتی گویا ہم اللہ سے ڈر رہے ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ اس تلاوت کے پیچھے اس تلاوت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب کے پڑھتے ہوئے اللہ کی کتاب کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے بعد جو دل سے قرآن ہم سے جو اپیل کر رہا ہوتا ہے، اس اپیل کی بنیاد پر اللہ کا ڈر ہم سے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید جب پڑھیں تو معنی کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، مطلب کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں۔ جب قرآن مجید ہم پڑھیں گے، جنت کے تذکرے ہوں تو کیفیت بدل جائے، دوزخ کی تذکرے ہوں، ڈر کی کیفیت پیدا ہو جائے، آخرت کا تصور آ جائے، احتساب، خدا کے دربار میں کھڑے ہونے کا ڈر آدمی کے دل میں پیدا ہو، نبیوں کے تذکرے ہوں تو کیفیت بدل جائے، صحابہ کے تذکرے ہوں، صحابیات کے تذکرے ہوں، کیفیت بدل جائے، احکامات کا نزول ہو رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، حکم تو ان سے بچنے کی تدبیریں ذہن میں ہو جائیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہو، آمدگی ہو دل کے اندر کہ میں یہ کام کروں گا، جن کاموں سے روکا جا رہا ہے دل اس بات کے لیے تیار ہو کہ میں ان کاموں سے رک جاؤں گا۔ یہ اس وقت میں ہوگا جب ہم قرآن مجید کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی مقدس کتاب کو اس انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دل لرز رہا ہو، ہمارا دل تڑپ رہا ہو، ہمارا دل ڈر رہا ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔